میرے بھائیوں، آج شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور غالباً پوری امید ہے کہ جمعہ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور پہلا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کو ہفتے کے دن سنیچر کے دن ہم رکھیں گے۔ اگر شعبان کا یہ مہینہ 29 پر ختم ہوا اور چاند نظر آ گیا تو پہلا روزہ سنیچر کو پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم یہ کہیں کہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو غلط نہیں۔ اسی لیے ہم جب رمضان کا مہینہ، جب اس کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے؟ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ اس کے نام کے ساتھ ہم نے مبارک جوڑ دیا، اور یہ مبارک جو ہم نے جوڑا ہے رمضان کے ساتھ، یہ ہم نے نہیں جوڑا ہے، یہ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 84 سال سے بھی زیادہ۔ ایک رات، اس مہینے میں ایک رات، اور رات کس کو بولتے ہیں؟ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یعنی میکسیمم 12 گھنٹہ، 12-13 گھنٹہ۔ یہ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یہ ایک رات، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، 84 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے، اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کو شب قدر میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، شب قدر میں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، جو شب قدر میں رات میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ وہ مہینہ بالکل دستک دے رہا ہے، 2 دن کے بعد میرے پیارے ساتھیوں وہ مہینہ شروع ہو جائے۔ آپ شیرشاہ بادیوں میں کلچر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کو ناشتہ پہلے کر۔ میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں سیب کی کچھ پھانکیں رکھ دیتے ہیں، انگور رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ بادی سماج میں دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں پورے سیمانچل۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کہ نہیں بھی ہمارے دروازے پر مہمان آیا ہے، اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو، ریسپیکٹڈ ہو، سمان کے لائق ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے، آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ مہمان آنے والا ہوتا ہے، ہم اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔
یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے. ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی, ایک اتسکتا ہوتی, اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے. مگر کیا بات ہے, لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب رمضان آئے گا, کیا ہوگا, دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے ہم. بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے نا تو کیا بولتے ہیں, کھا لو 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا. 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی. صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا. عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے, ہم کو یہ بنانا پڑے گا, وہ بنانا پڑے گا. اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ, یہ منفی سوچ, یہ نکاراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت افسوس کی بات. اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں, اگر آپ واقعی ایمان والے, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا, تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا. پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہوں گے, ان میں جوان بھی ہوں گے, ان میں مرد بھی ہوں گے, ان میں عورتیں بھی ہوں گی. پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے, اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, اس کی بہت بڑی کرپا, بہت بڑی مہربانی, بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے. اور رب کعبہ کی قسم, جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے, وہ اس کے برابر, وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو, وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا, تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے. آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاف کیجئے گا, طلحہ, ابو طلحہ نہیں, طلحہ, ابو طلحہ الگ ہے, طلحہ الگ ہے. ابو طلحہ انصاری صحابی ہے اور طلحہ مہاجرین میں سے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے, اپنی بہنوں سے, ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا, تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے, نہیں معلوم. ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے, پورا بتا دیں. آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے, فوراً بتا دیں گے. ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے, ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے, فوراً بتا دیں گے. کیوں؟ انٹرسٹ ہے, شوق ہے. موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں, شوق ہے. ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم. ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے اسیرم. آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرم؟ بولو بھائی, سنا ہے؟ کس کا نام ہے یہ؟
اسیرم بہت پیارا نام ہے، اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو یہ نام رکھ دیں، آگے پیچھے کچھ لگا دینا، محمد اسیرم یا عبداللہ اسیرم۔ اسیرم نام جو ہے یہ اس صحابی کا نام ہے جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی جنگ بدر میں شامل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں جائیں گے۔ ایک نماز پڑھے بغیر بھی جو جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام ہے اسیرم، الف صاد یا را میم، اسیرم۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ، ہمیں صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، چلو میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ان 10 میں سے کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کی روایت ہے، اور روایت کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر، بالکل صحیح روایت ہے۔ کہتے اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے بہت دور سے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے تھے، دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے تھے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، دونوں ایمان لائے، ایک ساتھ ایمان لائے، لیکن ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا دوسرے کے مقابلے میں، ایک دین کے کاموں میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ چستی والا تھا، پھرتیلا تھا۔ ایک تھوڑا اس سے کم محنت کرتا تھا، ایک زیادہ محنت کرتا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے۔ ایک اس میں سے زیادہ ایکٹیو تھا، اور وہ جو زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلا والا جو محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، دوسرا والا نیچرل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس فرشتے نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا جو زیادہ محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس سے کہا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَعْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ میں نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، تو صحابہ کو بہت عجیب لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نارمل طریقے سے مرا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ 1 سال زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان وصام، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان کا روزہ زیادہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کا مہینہ روزہ زیادہ رکھا۔ کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں
ایک سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک سال زیادہ نماز پڑھی. آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے. اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں ایک رمضان اور مل گیا اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کیا ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے. اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں ایک رمضان اور. اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے. اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے. اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا رمضان. اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے. 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے. کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف. میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں ہمیں رمضان کا مہینہ. اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے. اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ.